يفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام استاد محترم جناب خطیب صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، اور خطیب ضلع جناب مولانا مجیب الرحمان صاحب، اور عزیز سامعین، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں ہمیں اللہ پاک نے اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں اللہ پاک نے یہاں اسباب مقرر کر رکھے ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے ہم ان اسباب کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ضروریات کو احسن طریقے سے، حلال طریقے سے انہیں برابر کر کے اپنی زندگی گزاریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی پورا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم پورا کر لو، نمازیں ادا کر لو، تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی فضل کو تلاش کر لو، اور اللہ کی فضل کو تلاش کرنے میں یہ تجارتی سلسلہ جو ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی، اور تجارت کر کے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھے اور احسن طریقے سے، حلال طریقے سے، اسلامی روایات کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق اپنی یہ تجارت بھی کریں اور اپنی زندگی جو ہے آگے بڑھائیں۔ یہاں مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ جب ایک چلا جاتا ہے اور کا جانشین رہ جاتا ہے، اور وہ جانشین پھر ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنی شہوات کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں سلسلہ میں نے عجیب پایا، بے جا تعریف نہیں کر رہا، واقعی جو مولانا صاحب نے کہا کہ جناب مرحوم حاجی صاحب نے اپنے جو بچے چھوڑے، میں جب بھی ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ یہ تعلق رہا اس تجارت کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ پاک نے بہت ساری مسجدیں بنانے کی اللہ پاک نے توفیق دی، تو اس مسجدوں کے لیے سلسلے میں ان کے پاس آتا رہا۔ انہوں نے اس میں بھی میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور بہت زیادہ میرے ساتھ محبت کی۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں نے یہاں ایک بات دیکھی ان میں، یہاں یہ جتنے بھی ان کے ساتھ مزدور ہیں یا جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ نماز کا اہتمام ہے، باقاعدہ جماعت کا سلسلہ ہے۔ اور پھر حاجی صاحب کتنے خوش قسمت انسان تھے کہ اپنے بچوں کو تبلیغ پر بھی لگایا، دین کی طرف بھی راغب کیا، اور اپنے ایک بچے کو عالم بھی بنایا۔ بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلاؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو، کہیں اللہ نہ بھول جاؤ۔ اب تمہارے پاس دولت آ جائے، اور دولت عجیب چیز ہے کہ جب دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو انسان عیش میں اور ان کی ایسی طرف چلا جاتا ہے کہ اسے اللہ بھول جاتا ہے۔ لیکن کیا ما احسن الدین والدنیا اذ اجتمعا، یہاں میں نے یہ عجیب ان میں ایک سلسلہ دیکھا کہ ان کو اللہ پاک نے مال سے بھی نوازا، اچھے کاروبار سے بھی نوازا، لیکن نماز کا وقت ہو تو وہاں صفیں مٹ جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کا ایک بہترین طریقہ انہوں نے اپنا رکھا ہے، اللہ قائم رکھے۔ اسی طریقے سے حلال طریقے سے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس میں اور ترقی ڈال دی، اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ کو نہ بھولو، شکر یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ ان بچوں کو اللہ نے اپنا خوف بھی دے رکھا ہے، اپنی طرف توجہ بھی دے رکھی ہے، تو نماز کا اہتمام بھی وہاں ہے۔ اور جو لوگ آتے ہیں دین کے لحاظ سے، علماء ان کے پاس آتے ہیں، مساجد بنانے والے آتے ہیں، مدرسے بنانے والے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا پورا تعاون جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سے مانسیرا میں دوسرا بنا دیا، اور مانسیرا سے لے کر آج یہاں اوگی میں تیسرا بن رہا ہے۔ اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا، اس لحاظ سے کہ جب آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح نیکی کی طرف توجہ نصیب فرمائے، ان کے مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی تجارت کو اللہ اور ان سے زیادہ بڑھا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔